غزہ میں قابض فوج کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، شجاعیہ، الظہور اور البریج کیمپ پر بمباری، نصیرات کیمپ، خان یونس، دیر الصباح اور رفح میں بھی حملے۔ 24 گھنٹوں میں 26 فلسطینی شہید، شہادتوں کی کل تعداد 34,622 ہو گئی۔ القسام بریگیڈ کے بھی قابض فوج پر جوابی وار۔ جنوبی لبنان سے حملے میں اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنایا، مذاکرات کے لیے امریکی خفیہ ایجنسی کے سربراہ ولیم برنز اور حماس کا وفد قاہرہ پہنچ گیا۔ امریکی جامعات میں غزہ کے حق میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری، لاس اینجلس کی یونیورسٹی میں پولیس کی کارروائی، احتجاجی کیمپ اکھاڑ دیے، 400 سے زائد مظاہرین گرفتار۔ نیو یارک، ہیوسٹن، واشنگٹن کے ساتھ کینیڈا کی جامعات میں بھی احتجاج، برطانیہ کی نیو کاسل، برسٹل، لیڈز، شیفیلڈ، متعدد جامعات میں بھی مظاہرے۔ امریکی صدر نے جامعات میں احتجاج پر خاموشی توڑ دی، بولے احتجاج کا حق سب کو ہے مگر کسی کو افراتفری پھیلانے کی اجازت نہیں۔ گندم اسکینڈل پر نون لیگ کے قائد ان ایکشن، نواز شریف نے پیر کو وزیر اعظم شہباز شریف کو بلا لیا، وزیر اعظم کی سربراہ سیکریٹری کابینہ کامران علی افضل سے ملاقات، نگراں حکومت میں گندم کی درآمد پر ہر لحاظ سے مکمل شفاف تحقیقات کا حکم، دستیاب ریکارڈ اور دستاویزات کو سامنے رکھ کر سفارشات مرتب کرنے کی ہدایت۔ اتنے اخراجات ہونے کے باوجود ہم 2800 میں 3000 میں سیل کریں تو ہمارے اخراجات ہی بھی نہیں پورے ہوتے ہیں۔ باردانہ نہیں مل رہا تو پھر گندم جڑی ہے جی وہ خراب ہو رہی ہے دن بدن۔ یہ باردانہ من پسند لوگوں کو دیا جا رہا ہے، ہم جیسے غریب آدمیوں کو نہیں دے رہے۔ گندم کا باردانہ کب ملے گا؟ پنجاب کے مختلف شہروں میں کسان گندم کی فصل کاٹ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، ہر گزرتے دن کسان مشتعل کہتے ہیں منڈی میں آڑتی گندم کے کوڑیوں کے مول لگاتا ہے، مڈل مین سستے دام گندم بیچنے کا لالچ دے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 750 ارب روپے کے جو سیلز ٹیکس ہیں وہ ہضم کی جا چکے ہیں، ہڑپ کی جا چکے ہیں۔ یہ پرسوں مجھے بتایا اب 2700 ارب روپے آلریڈی انڈر لیٹیگیشن ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ ہم مل کر پاکستان کی خدمت کریں گے تو ہندوستان کے باپ کو بھی ہم پیچھے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ ٹریبیونلز ممبرز یا تو کام کریں یا گھر جائیں، محنت کریں گے تو ہندوستان کے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا FBR میں شاندار کارکردگی دکھانے والے افسران کو ایوارڈ دینے کی تقریب سے خطاب، بولے ایسا افسر برداشت نہیں جس کی ناک کے نیچے کرپشن ہو اور وہ ایکشن نہ لے۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف کرپشن، فراڈ اور لالچ کی نظر ہو رہا ہے۔ آڈیو لیکس تحقیقات کیس سے متعلق اہم پیش رفت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے DG IB، DG FIA اور چیئرمین PTA اور پیمرا کو توہین عدالت کے معاملے میں ابتدائی نوٹس جاری کر دیے۔ جسٹس بابر ستار پر اعتراض کی درخواستوں کو عدالت نے بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا۔ PTA، FIA، IB، پیمرا کی جج پر اعتراض کی درخواستیں خارج، درخواستیں دائر کرنے پر چاروں اداروں پر 5-5 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ فیصلے میں مزید کہا گیا چاروں اداروں نے درخواستوں کے ذریعے جج کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی۔ نان فائلرز سے ٹیکس وصول کھٹائی میں پڑ گئی، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو آمنے سامنے۔ PTA نے 5 لاکھ سے زائد سمز بلاک کرنے کی مخالفت کر دی۔ PTA کا کہنا ہے کہ نان فائلرز کی سمز بلاک کرنے کا عمل ہمارے نظام سے مطابقت نہیں رکھتا۔ نان فائلرز کو نئی سمز کے اجرا پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی جا رہی۔ قانونی طور پر PTA سمز بلاک کرنے کا پابند نہیں، سمز بلاک کرنے سے متعلق طریقہ کار طے کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر جھوٹ، ریاستی ریٹ کمزور بنانے والوں کے خلاف ترمیمی قانون لانے کا فیصلہ۔ پیکا ترمیمی بل 2024 میں 10 سے زائد اہم ترمیم تیار کر لی گئیں۔ پیکا ترمیمی بل کے ذریعے ڈیجیٹل حقوق کے تحفظ کی اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی کے ذریعے سرمایہ کاروں کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ سائبر فراڈ، سائبر بدماشی اور اسکینڈل میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلانے، ریاستی ریٹ کمزور کرنے پر سخت سزائیں اور جرمانہ ہوگا۔